کارکن کو اس بات پہ قائل کرنے کی کوشش کریں گے کہ کوئی غیر جمہوری قدم نہیں، جمہوری قدم اپنانا ہے، خان کو ہٹانا ہے۔ خان صاحب کی حکومت آنے کے بعد ہم جمہوریت کی طرف نہیں، آمریت کی طرف بڑھتے جا رہے ہیں۔ ہمارا مطالبہ یہ ہے، ہم چاہتے یہ ہیں کہ ہم صاف و شفاف اور جلد از جلد الیکشنز کروایا جائے۔ جب آپ اس حکومت کو ناجائز اور سلیکٹڈ کہتے ہیں تو لیگل فورمز بھی تھے، الیکشن کمیشن بھی تھی اور عدالتیں بھی ہیں، آپ کے استعفاؤں کے بھی آپ کے پاس تھے، مگر اس کے باوجود آپ نے لانگ مارچ کیوں سلیکٹ کیا؟ آپ کا بہت شکریہ۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ آمرانہ آمریت کے خلاف مقابلہ کیا، اور وہ حکومتیں جو آمرانہ رویہ اپناتے ہیں ان کے خلاف جدوجہد کی ہے، اور ہم نے ہمیشہ جمہوری آپشنز پہ یقین رکھتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا احتجاج کا حق ایک جمہوری حق ہے، احتجاج کرنا ایک جمہوری رائٹ ہے، اور ہمارا ہم پہلے بھی ملک بھر میں احتجاج چلا رہے تھے، اور اب ہمارا یہ عوامی مارچ ایک ہمارا احتجاج کا ایک مرحلہ ہے۔ جہاں تک آپ نے استعفیٰ کی بات کی، اور اس طریقے سے بہت سے غیر جمہوری آپشنز ہمارے نظر میں جو ماضی میں بھی اپنائے گئے تھے۔ خان صاحب نے خود جب دھرنا دیا تو پی ٹی وی پہ حملہ کیا، پارلیمان پہ حملہ کیا۔ ہم اس قسم کے غیر جمہوری آپشنز نہیں اپنا سکتے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کا رائے کا سٹانس بڑا واضح رہا ہے، کنسسٹنس رہا ہے پچھلے 3 سالوں کے، کہ ہمارا احتجاج کے ساتھ ساتھ ہمیں پارلیمان میں حکومت کا مقابلہ کرنا چاہیے، ہمیں سینٹ الیکشنز میں حکومت کا مقابلہ کرنا چاہیے، ہمیں بائی الیکشنز میں حکومت کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ اور اب ہم نے یہ لانگ مارچ شروع کیا ہے۔ ایک طرف حکومت کے خلاف ہے، حکومت کا ناجائز پالیسیز کے خلاف ہے، معاشی پالیسیز کے خلاف ہے، تاریخی مہنگائی، بے روزگاری اور غربت کے خلاف ہے، دھاندلی زدہ حکومت کے خلاف ہے، لیکن ہم اپنے کارکن کو، اپنے ورکرز کو غیر جمہوری آپشنز کی طرف نہیں لے کے جا رہے تھے، اور ہم ایک مہم چلا رہے ہیں، ایک رائے ہم پورا ملک میں بنانا چاہ رہے ہیں کہ عدم اعتماد کا وقت آ گیا ہے۔ جب ہم نے یہ لانگ مارچ کا فیصلہ کیا تو یہ صرف پاکستان پیپلز پارٹی کے رائے تھا کہ عدم اعتماد کا آپشن حکومت کے خلاف استعمال کرنا چاہیے۔ شکر الحمدللہ ہمارا مارچ شروع ہونے سے پہلے کافی اپوزیشن پارٹیز اس رائے پہ آ چکے ہیں، اور ہمارا کوشش ہے کہ پارلیمان میں جو اتحادی ہے، جو ناراض ممبر ہیں، بلکہ ہر پارلیمان کا جو پارلیمنٹیرین ہے، ہمارا ان سے مطالبہ ہے کہ عوام کا اعتماد اٹھ چکا ہے، اب پارلیمان کا اعتماد اتنا چاہیے۔ ایک بدقسمتی رہی ہے پاکستان کی ہسٹری میں کہ کوئی بھی وزیر اعظم اپنی مدت پوری نہیں کر سکا ہے، اس میں پاکستان پیپلز پارٹی کے بھی کئی وزرائے اعلیٰ جو ہے اعظم جو ہیں وہ شامل تھے۔ تو کیا یہ ایک آپ نہیں سمجھتے کہ یہ وہی ایک، اگر آپ گرانے جا رہے ہیں تو وہی ایک تسلسل ہے اور اسی کو جاری کر رہے ہیں کہ ایک اور وزیر اعظم کو گھر بھیجا جائے؟ پاکستان پیپلز پارٹی نے ایک لمبی و تفصیل جدوجہد کیا اس ملک میں جمہوریت کے لیے، اس ملک میں جمہوریت کا بنیاد رکھا، اس ملک میں جمہوریت کی بحالی کے لیے جدوجہد کی، اور جی بالکل چارٹر آف ڈیموکریسی کا مقصد یہ تھا کہ جمہوری پارلیمان کو اپنا مدت پورا کرنا چاہیے، اور خواہش یہ تھا کہ وزراء اعظم کو بھی اپنی مدت پورا کرنا چاہیے۔ خان صاحب ہمارا چارٹر آف ڈیموکریسی پہ یقین نہیں رکھتے۔ خان صاحب نے وہ جو ٹرانزیشن ٹورڈز ڈیموکریسی، جو پاکستان کے عوام کی قربانی، پاکستان پیپلز پارٹی کے قیادت سے لے کے کارکن تک کی قربانی کے نتیجہ میں ہم نے جمہوریت کو بحال کیا، اور جمہوریت کا ٹرانزیشن شروع کیا۔ 2 قدم آگے 1 قدم پیچھے، لیکن پاکستان کا سفر جمہوریت کی طرف تھا۔ اب خان صاحب کی حکومت آنے کے بعد، دھاندلی زدہ حکومت منتخب ہونے کے بعد، ہم جمہوریت کی طرف نہیں، آمریت کی طرف بڑھتے جا رہے ہیں، ہم اتھارٹیرینزم کی طرف بڑھتے جا رہے ہیں۔ آپ کا میڈیا کا آواز دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے، ہمارا آزاد عدلیہ کے پر کاٹنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ہمارے عوام کے حقوق کو دبائے جا رہے ہیں، اور جو معاشی پروگرام IMF کے ساتھ طے ہوا ہے وہ ہمارے عوام کے اور ملک کے معیشت کے خلاف ہے۔ اس لیے ہم اتنا سخت قدم اٹھانے جا رہے ہیں، اور ہم ہر آپشن استعمال کرنے کو تیار ہیں اس نالائق، ناجائز اور سلیکٹڈ وزیر اعظم کو
گھر بھیجنے کے لیے اگر خان صاحب کے پاس میجورٹی ہے، اگر پارلیمان کا اکثریت اس کے پاس ہے تو پھر وہ رہے گا اور اس کا مدت پورا ہو جائے گا۔ ہمارا یہ خیال ہے کہ خان صاحب کے پاس ایوان کا اکثریت نہیں ہے، زبردستی کچھ سیاسی جماعتوں کے ساتھ جوڑا گیا ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم جمہوری آپشن استعمال کر کے پارلیمان میں یہ سیاسی حملہ خان صاحب اور سلیکٹڈ حکومت کے خلاف کریں۔ اگر ہم یہ عدم اعتماد لے کر آتے ہیں تو پاکستان کے عوام کو نظر آئے گا کہ کون عوام کے ساتھ کھڑے ہیں اور کون خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں۔ سر، آج کل خبریں چل رہی ہیں کہ پنجاب کی 2 جماعتوں کے درمیان اگلی حکومت میں اقتدار کی تقسیم کا فارمولہ طے ہو رہا ہے۔ پنجاب اور مرکز دونوں جگہ آپ کی پوزیشن کمزور ہے، تو وفاقی حکومت گرا کر آپ کو کیا ملے گا؟ پاکستان پیپلز پارٹی میں یہ جدوجہد کے مارچ اپنے لیے نہیں کر رہے ہیں، ہم پاکستان کے عوام کے لیے کر رہے ہیں۔ اور آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہوں کہ شارٹ ٹرم میں جو حکومت کے فائدے ہیں، چاہے وہ وفاق میں ہو یا پنجاب میں ہو، وہ پاکستان پیپلز پارٹی کو تو نہیں ملے گا، لیکن ہمارا مطالبہ یہ ہے، ہم چاہتے یہ ہیں کہ ہم صاف و شفاف اور جلد از جلد الیکشنز کروایا جائے۔ جو انٹرم وقت میں ایک چھوٹی ٹائم کے لیے حکومتیں بنیں گے، ان کا لمیٹڈ مینڈیٹ ہوگا، ان کا مینڈیٹ یہ ہوگا کہ ہم الیکٹرل ریفارمز کریں اور آگے صاف و شفاف الیکشنز کی طرف ہم بھرے۔ انشاءاللہ تعالیٰ صاف و شفاف الیکشنز ہوں گے، کسی کو ایک فریش مینڈیٹ ملے گا، عوام کی طرف سے مینڈیٹ جو ہوتا ہے وہ لیجیٹمیسی دلواتا ہے، اور پھر وہ حکومت اس پوزیشن میں ہوگا کہ وہ ملک کا معاشی مسائل، ملک کے سیاسی مسائل، ملک کے مختلف مسائل کا حل نکال سکتے ہیں۔ جہاں تک پاکستان پیپلز پارٹی کی سیاسی پوزیشن ہے، شکر الحمدللہ پاکستان پیپلز پارٹی کا پوزیشن دن بدن میں اضافہ ہو رہا ہے۔ جس بھی بائی الیکشن میں ہم نے حصہ لیا ہے، پچھلے الیکشن سے ہم بہت آگے چلے گئے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ اسی طرح جیسے صاف و شفاف الیکشنز ہوتے ہیں تو پاکستان پیپلز پارٹی کا جو الیکٹورل پوزیشن ہے وہ ماضی سے بہتر ہوگا۔ ہم مسلسل جدوجہد کر رہے ہیں، پاکستان کے عوام کو نظر آ رہا ہے کہ اگر کوئی جماعت پہلے دن سے لے کر آج تک اس سلیکٹڈ کے خلاف جدوجہد کر رہے ہیں، معاشی اور عوام کے ایشوز پہ جدوجہد کر رہے ہیں، جو جمہوریت پر یقین رکھتے ہیں، جنہوں نے اپنے دور میں عوام کے چاہے وہ مہنگائی ہو، بے روزگاری ہو اور غربت کے ایشوز ہو، ان کو ایڈریس کیے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ اس بنیاد پہ، ہمارا منشور کی بنیاد پہ، ہمارا نظریہ کی بنیاد پہ وہ ہمیں ووٹ دیں گے۔ یہ تصور ہے کہ جو بڑی سیاسی تحریکیں ہوتی ہیں اس کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ کا کہیں نہ کہیں ہاتھ ہوتا ہے، تو کیا آپ کو بھی کوئی اشارہ ملا ہے؟ پاکستان کی تاریخ میں جو اسٹیبلشمنٹ کا رول ہے وہ تو ہمارا تاریخ کا حصہ ہے، لیکن جو پاکستان پیپلز پارٹی کا رول ہے وہ بھی ہمارا تاریخ کا حصہ ہے، اور یہ آج سے نہیں، ہم ہر دور میں تحریک چلاتے ہیں۔ قائد عوام نے چلایا، شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے ایک نہیں 2 دفعہ آمریت کے خلاف جدوجہد کی، تحریک چلائے۔ آج ہم اپنے وقت کے حکومت کے خلاف، اپنے وقت کے ظالم کے خلاف، اپنے وقت کے آمرانہ قوتوں کے خلاف جدوجہد کر رہے ہیں۔ نہ ہم نے ماضی پہ کسی کے اشارے پہ چلے ہیں، نہ ہم آج کسی کے اشارے پہ چلے ہیں، بلکہ ہم جو جدوجہد کر رہے ہیں وہ اس چیز کی جدوجہد کر رہے ہیں کہ ہر ادارہ کو اپنے جو آئینی اور قانونی مینڈیٹ ہے اس کے مطابق چلنا چاہیے۔ ہم نہیں سمجھتے ہیں کہ یہ ایک دن کا جدوجہد ہے جس میں ہم ایک دن میں کامیاب ہو جائیں گا، یہ ایک تسلسل ہے، یہ ہمارا سیاسی زندگی کا مقصد ہے، ہمارا منشور کا، ہمارا نظریہ کا مقصد ہے۔ انشاءاللہ تعالی لانگ ٹرم میں ہم اس محنت میں اس کام میں بھی کامیاب ہوں گے، لیکن اس وقت جو اس ملک کے لیے ضرورت ہے کہ یہ وزیر اعظم جس نے عوام کو جھوٹ بولا ہے، جس کا ہر وعدہ دھوکہ نکلا ہے، جس نے ہر ادارہ کو استعمال کیا ہے، متنازع بنایا ہے، اس کے خلاف ہم ایک 1 پوائنٹ ایجنڈا پہ سب آ جائیں، اس کے خلاف ہم عدم اعتماد لے کر آئیں، اور باقی پھر جو امپروومنٹس ہم چاہتے ہیں پاکستان کے معاشرے میں، پاکستان کی سیاست میں، پاکستان میں، اس کے لیے بھی ہم جدوجہد کرتے رہیں گے۔ سر، آپ نے کہا تھا اگر عمران خان استعفیٰ دے دیں تو آپ فوری طور پر لانگ مارچ ختم کر دیں گے، کیا آپ کو امید ہے کہ وہ استعفیٰ دے دیں گے؟ آپ میرا پریس کانفرنس کا ریفر کر رہے ہوں گے، اور اس پریس کانفرنس میں میں نے ذکر وزیر اعظم کے اپنے الفاظ کا کیا تھا۔
خان صاحب جب اپوزیشن میں تھا اور وہ خود اپنے جدوجہد کر رہا تھا حکومت کے خلاف، تو وہ اکثر کہتا تھا کہ اگر وہ وزیر اعظم ہوتا اور 50 لوگ جمع کر کے اس کا استعفیٰ کا مطالبہ کرتے تو وہ اپنا استعفیٰ دے دیتا. تو میں اس کی اپنی بات کا یاد دلوا رہا ہوں. آج آپ نے ہمارا کراچی کا جو لانگ مارچ کا ابتدا تھا اس کو دیکھا ہوگا، اور کراچی کے عوام ایک بڑا تعداد میں باہر آئے خان صاحب کے خلاف پاکستان پیپلز پارٹی کے حق میں. تو اگر خان صاحب اپنے بات پہ قائم ہیں تو خود بخود استعفیٰ دینا چاہیے. ہم امید نہیں رکھتے ہیں، کوئی امید نہیں رکھتے ہیں خان صاحب سے. ہم خود اپنا جدوجہد کر رہے ہیں، عوام کے پاس جا رہے ہیں، شہر شہر جا رہے ہیں. عوام کا جو رائے ہے وہ دنیا کے سامنے ہم رکھیں گے، اور انشاءاللہ تعالی ہمارا محنت جاری ہے کہ ہم پارلیمان میں بھی اس حکومت کے خلاف ایکشن لے سکیں. اپنے آپ کو کب تک وزیر اعظم بنتا دیکھ رہے ہیں؟ ابھی تک ہمارا جو پرائیورٹی ہے اس وقت کا، جو پاکستان پیپلز پارٹی کا محنت ہے، وہ اس لیے نہیں ہے کہ ہم اپنے لیے جدوجہد کریں یا اپنا کوئی خواہش کو پورا کرنے کے لیے. بالکل ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر پاکستان پیپلز پارٹی کو اقتدار ملتی ہے، اگر پاکستان پیپلز پارٹی کے منشور کے مطابق اور نظریہ کے مطابق ہمارا معیشت اور ہمارا ملک چلتا ہے تو ہم عوام کے مسائل حل کر سکتے ہیں. مگر جو اس وقت ہمارا فوکس ہے وہ سلیکٹڈ حکومت کو گھر بھیجنے کا، وہ الیکٹورل ریفارمز کروانے کا، وہ صاف و شفاف الیکشنز کروانے کا. اور انشاءاللہ تعالی امید یہ ہے کہ جب ہم وہ صاف و شفاف الیکشنز میں حصہ لیں گے تو پاکستان پیپلز پارٹی جیتے گی اور حکومت بنائے گی. بلاول، اگر سینٹرل پنجاب پہنچتے ہیں اور وہاں پر لانگ مارچ میں ایک نعرہ لگتا ہے کہ دھرنا اور عمران ہٹاؤ، تو بلاول عوام کے جم غفیر کے کس نعرے پر فوری طور پر عمل کریں گے؟ ہم تو ہمارے کارکن کے ساتھ چل رہے ہیں. کراچی سے ہم پنجاب میں داخل ہوں گے تقریباً 3 مارچ پہ، اور آگے بڑھتے ہوئے ہم سینٹرل پنجاب سے ہوتے ہوئے جی ٹی روڈ پہ سفر کرتے ہوئے اسلام آباد پہنچیں گے. پاکستان پیپلز پارٹی جمہوری احتجاج پہ یقین رکھتے ہیں، اور ہم اپنے عوام کو، اپنے کارکن کو اس بات پہ قائل کرنے کی کوشش کریں گے کہ کوئی غیر جمہوری قدم نہیں، جمہوری قدم اپنانا ہے، خان کو ہٹانا ہے.